جی ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. لائیو شو کا یہ حصہ 2-3 دن سے بہت سرخیوں میں ہے کیونکہ ایک بہت ہی مختلف نظریہ سامنے آ رہا ہے. ایک طرف ساحل ادیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں موجود 95% خواتین جاہل ہے, اور اس پر بڑا ایک لاجیکل اور بڑے ایک طریقے سے اور ٹھیک اعتراض اٹھایا ایک نوجوان لڑکی اسبا جو آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی. اب اس کے اعتراض کا جس طریقے سے ریاکشن دیا ساحل ادیم اور خلیل الرحمان نے, وہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی ڈرامائی انداز تھا جس نے اس واقعے کو ایک سنسنی خیز مواد کریٹ کیا سب کے لیے. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساحل ادیم کے اس اقتباس ہے, اس کے بارے میں نے پہلے دن میں ایک ویڈیو بنائی تھی. نیچے کمنٹس میں کچھ لوگوں نے اظہار خیال کیا کہ اگر میں یہ پورا شو دیکھوں تو مجھے سمجھ آئے گی کہ کس کنٹیکسٹ میں ساحل ادیم نے 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے. میں نے وہ بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی مجھے 95% خواتین کو جاہل کلاسیفائی کر دینے کی کوئی تک یا منطق سمجھ نہیں آئی. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں جب women are so much empowered and they are so educated, کیسے یہ لوگ ہمت کرتے ہیں کھلے عام بول دینے کے لیے کہ 95% خواتین جاہل ہیں. مطلب اس آڈینس میں بیٹھی ہوئی 100 عورتیں تھیں تو ان میں سے 95 ویمن ان کو ہو جانا چاہیے تھا اس سے offend. اگر میں عورت ہوتا تو میں بھی اپنے اوپر یہ لیتا کہ how can somebody just randomly show up and say کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. اور ایک طرف وہ 95% عورتوں کو جاہل بنا رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں پاکستان کے 25% صرف جاہل ہیں, باقی جو 50% ہیں وہ 50-50 ہیں اور 25% بہت ہی زیادہ عقل مند ہیں. میں ایسے ایسے مردوں کو جانتا ہوں کہ جہالت جن سے شروع ہوتی ہے اور جہالت ان پر ختم ہوتی ہے, وہ اتنا تماشا بنا کر رکھتے ہیں اپنی خواتین کا بھی, اپنی فیملی کا بھی, اور کام چوری لے لیں, دغا بازی لے لیں, چیٹنگ لے لیں, دین کے احکامات کو صرف اپنے مقصد اور نفع کے طور پر سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا, اور جو چیز ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کرنی مشکل ہے اس کو یا تو چھپا جانا یا ڈسکس ہی نہ کرنا یا اس سے نظریں چرا جانا, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو یہ جو ساحل ادیم صاحب نے بات کہی کہ پاکستان میں کسی بھی حصے میں آپ سیمپل اٹھا کر دیکھ لیں مردوں کا, اس میں سے 25% صرف جاہل نکلیں گے, جبکہ کوئی سیمپل اٹھا کر دیکھ لیں اس میں سے 95% عورتیں جاہل نکلیں گی. تو بہت ہی بونگیانہ اور احمقانہ سٹیٹمنٹ میں کہوں گا, ویری بولڈ سٹیٹمنٹ ٹو میک ویری بلانٹ اینڈ سچ اے سٹیٹمنٹ جس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا, بس ایک فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھ دیے گئے وداؤٹ اینی ریسرچ ٹو بیک دم اپ ود اور any logical argument to support them with. اور جب ایون وہ logical argument ڈیمانڈ کیا گیا تو ساحل الدین صاحب کیا کہتے ہیں کہ جہالت کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن ہے کہ اگر کسی کو طاغوت کا معنی نہیں پتا تو وہ جہالت ہے. جہالت ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اب یہ سوچنا جہالت ہے کیا. اگر آپ کو ایک لفظ کا مطلب نہیں پتا تو کیا وہ جہالت ہے؟ ساحل الدین صاحب اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو اگر وہ 20 سال کی ہوگی طاغوت کا مطلب نہیں پتا تو یہ جہالت ہے. انہوں نے بالآخر معافی بھی مانگی تو یہ کہہ کر مانگی کہ میں ساحل الدین معافی مانگتا ہوں کہ میری بچی جاہل ہے. دس شوز کہ وہ صرف غصے میں آ گئے ہیں, اور یہ جو انہوں نے بات کی اگین دس واز جسٹ اسموک, اس میں کوئی سبسٹانس نہیں تھی کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میری بچی. بھائی وہ بچی آپ کی ذمہ داری کہاں سے ہے؟ وہ بچی اپنے سسٹم میں پل بڑھ رہی ہے, اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وائی آر یو ٹیکنگ ریسپانسبلٹی, وائی آر یو بینگ سوری کہ اگر اس کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. سو جسٹ جو ہے نا کہیں سے بھی ہوا میں تیر پھینکے جا رہے ہیں اور کوئی بات کی لاجک نہیں ہے, اور صرف غصے میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں میری بچی جاہل ہے. اگر جہالت یہ ہے کہ آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا تو مجھے بھی طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی یہ لفظ ایون میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے, دس از سچ اے ورڈ. میں ایسے اس میں جذبات میں بہ کے جسٹ بیکاز اس شو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طاغوت کا مطلب آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے, ادروائز یو شوڈ بی کوالیفائڈ ایز جاہل. تو میری جتنی بھی عمر ہے ابھی میں نے آج تک کبھی طاغوت کا لفظ نہیں سنا.
حالانکہ ایکسپوجر رہا ہے میرا اسلامکلی اور میں بہت سے لیکچر سنتا رہا ہوں، میں نے کبھی آج تک طاغوت کا لفظ نہیں سنا، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ طاغوت کنسیڈرڈ دی بگیسٹ گناہ. یہ مجھے خود ریسرچ کرنا پڑے گا، لیکن اس شو میں مجھے یہ پتا چل رہا ہے، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں، یا میں ابھی تک یہ جانتا تھا کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن شرک جو بندہ کرتا ہے وہ جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے نہ آئے تو شرک کی معافی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک سمجھتا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس ہی پروگرام میں طاغوت کا جو مطلب بتایا گیا ہے وہ شرک سے ہی ملتا جلتا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے یا اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دے اور اس کے احکامات پر چلے. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ جانے انجانے کرتے رہتے ہیں. ایون اگر آپ جانتے ہیں نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور آپ نہیں جاتے نماز کے لیے تو آپ نے طاغوت کیا. پھر تو طاغوت تو میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے. سو یہ بات رہی ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک لفظ کا مطلب نہیں پتا تو کیا یہ جہالت ہے؟ اس طرح تو میں انجینئر ہوں، مجھے ڈاکٹری نہیں آتی، تو ڈاکٹری کے لحاظ سے میں جاہل ہوں؟ نو، جہالت اس کو نہیں کہتے کہ اگر آپ کو ایک چیز کا مطلب نہیں آتا تو آپ جاہل ہیں. ہر بندے کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اس لڑکی کو اگر طاغوت کا مطلب نہیں آتا، اس کو بہت سی ایسی چیزوں کے مطلب آتے ہوں گے جو ساحل ادیم کو نہیں آتے. سو ساحل ادیم شوڈ بی کوالیفائڈ ایز جاہل ان دوز ریسپیکٹس ایز ویل. تو جہالت کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو طاغوت کا مطلب پتا ہے، دیٹ ڈزنٹ میک یو این عالم، اور جس کو نہیں پتا دیٹ از اے جاہل، رائٹ؟ سو چیزوں کو صرف اسٹریچ کیا جا رہا ہے. وہاں پر دیکھیں حیثیت انسان اینڈ ان سچ لائیو شوز ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. دس وڈ ناٹ ہیو میڈ ساحل ادیم اے اسمالر پرسن اگر وہ کہہ دیتے ہاں میں نے بس ایسے ہی کوٹ کر دیا، یا کسی بھی طریقے سے میرے سے تو کئی زیادہ خوش گفتار انسان ہے وہ، تو وہ کوئی سا بھی بہانہ گھڑ سکتے تھے کہ میں نے کیوں 95% بولا، یا کوئی ریشنل قسم کا اس کے لیے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے. جب آپ غلط ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کوئی آپ کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اس کو نہیں مان کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نا، تو دیٹ ڈز ناٹ میک یو لک لائک اے سینسیبل پرسن، اسپیشلی وین یو آر سچ اے پبلک فگر دیٹ پیپل لک فارورڈ اینڈ اپ ٹو یو. اور آپ جو بولتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لوگ آپ کو سیریسلی سنتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی چیزیں آپ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، بحیثیت انسان آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی. وی آل کین فالٹر اینی ٹائم، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. سو وی شوڈ ایکسیپٹ جب غلطیاں ہوں، اور کہہ دینا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، یہ کسی ریسرچ سے بیکڈ اپ نہیں ہے، یہ صرف ان کی من گھڑی بات ہے. اور میں اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی نے جو اعتراض اٹھایا بالکل لاجیکل تھا، اور وہ اینڈ تک بالکل صحیح بات کرتی رہی کہ میں بات کچھ اور کر رہی ہوں اور آپ آگے سے جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہیں. اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ دھونس جما کر ہی چپ کروایا گیا ہے. ایز یوزول ایک جو پیٹریارکل سسٹم میں مرد اپنی دھونس جما کر عورت کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ انٹلیکچولی میں اس کو ہرا نہیں سکتا تو پھر وہ غصے پر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو بالآخر چپ کروایا گیا. اور خلیل الرحمان صاحب نے بھی اپنا کوئی اس میں پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا، جو افسوس کا مقام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.